بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ ناظرین، امید ہے کہ آپ لوگ جہاں بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ لوگوں کا اپنا عبدالغفار۔ تو ناظرین چلتے ہیں ویلوگ کی طرف۔ دیکھیں آج مریم نواز کو ریلیف ملا ہے۔ دیکھیں پہلی تو بات تو یہ ہے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے ہمارے عدالتی نظام جو ہے وہ دنیا میں کتنے نمبر پہ ہے۔ کچھ وکلاء حضرات ہوتے ہیں جو سیاسی جماعتوں میں کام کرتے ہیں، سیاسی جماعتوں کے جو لیڈران ہوتے ہیں ان کے لیے کام کرتے ہیں، اور بعد میں وہی لوگ جو ہے وہ جج بھی بن جاتے ہیں۔ تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ان کی جو جماعتیں ہیں ان کو ریلیف دیا جائے۔ ریٹائر ہونے کے بعد جب جو جج ہیں یہ ریٹائر ہوتے ہیں تو یہ لوگ جو ہیں سیاسی جماعتیں ہیں، اگر وہ گورنمنٹ میں ہوں تو انہی لوگوں کو نوازتی بھی ہیں، اچھی پوسٹ دے دیتی ہیں۔ جیسے آپ لوگوں کے سامنے ہے نجم سیٹھی تھا، یہ نون لیگ کا بہت خاص ہے۔ جب یہ الیکشن کمشنر تھا، چیف الیکشن کمیشن تھا، تو آپ لوگوں کو پتا کہ وہ 35 پینچر والا سسٹم کیا تھا۔ تو اس کے بعد اس کو پی سی بی کا جو ہے وہ چیئرمین لگا دیا گیا۔ تو ایسے نوازتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ پبلک ہولڈر نہیں تھی مریم نواز، وہ اس کا جواب نہیں دے سکتی کہ اس کے پاس دولت کہاں سے آئی۔ پبلک ہولڈر نہیں تھی تو اسے یہ تو بتانا چاہیے نا یہ پیسہ کہاں سے ملا اس کو۔ یہ تو عدالت پوچھتی نا کہ تم پبلک ہولڈر نہیں تھی، اوکے، بٹ جیڑا تو یہ فیکٹری یا وہ لنڈن والے فلیٹ ہیں یا کچھ ایسا ہے جو آپ کے پاس ایسڈ ہے، وہ آئے کہاں سے؟ اس کے ہسبینڈ کی کیا اتنی تنخواہ تھی؟ وہ تو خود کہتا ہے کہ 1500 ریال میرے کو میرا سسر جو ہے وہ تنخواہ دیتا ہے۔ ان لوگوں نے تو جو نواز شریف نے تو جوائی تنخواہ پہ رکھا ہوا ہے، 1500 ریال دیتا تھا تنخواہ، یعنی کہ کرائے کا ہسبینڈ کہہ لیں، بیٹی کو لے کے دیا ہوا تھا 1500 ریال پہ۔ تو بیٹی کہتی تھی کہ میری لندن میں کیا پاکستان میں کوئی جائیداد نہیں ہے۔ تو یہ تو پوچھنا چاہیے نا، عدالت نے پوچھنا تھا نا، آپ نے یہ بیان دیا تھا، پھر آپ نے یہ آپ کے اتنے ایسڈ نکلے ہیں، تو یہ ایسڈ کہاں سے آئے؟ اگر آپ کے بابا نے ہی آپ کو، اوکے، اس کا بابا بزنس مین ہے، فیکٹریاں ہیں، اتفاق گروپ ہے، تو اگر اس میں سے اس کو حصہ ملتا ہے تو بتاتی، پرچیاں دیتی نا بینک کی کہ میرے کو یہ بابا کی طرف سے یا بھائیوں کی طرف سے یا یہ فیکٹریوں کی طرف سے میرے کو یہ حصہ ملتا تھا، اس پیسے سے میں نے ایسڈ بنائے ہیں۔ اگر ایسے کیس کسی غریب بندے پہ ہونا، یہ عدالتیں جو ہے نا ان کا بھڑکس بنا دیتی ہیں۔ ان کو انصاف کیا، وہ بیچارے مرنے کے بعد ان کو انصاف ملتا ہے۔
किसी गरीब आदमी का हो तो। इतना अच्छा हमारा अदालती निज़ाम है। तो खुदारा मुल्क पे रहम कीजिए, अदालती निज़ाम को बेहतर कीजिए। जो भी जज साहबान हैं वो भी, क्योंकि जज साहबान ने ही इंसाफ कायम करना है। जो कानून है उस पे अमल जो कराना है, वो कोई बड़ा हो या छोटा हो, ये तो अदालत का काम है। देखें, मरना तो सब ने है, मौत तो सबको आनी है। किसी को आज आनी है, किसी को कल आनी है। तो क्या अल्लाह ताला के हाँ क्या जवाब देंगे कि आप मुनसिफ के मनसब पे बैठे थे, क्या आपने इंसाफ किया? तो जैसे भी अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने इंसाफ कायम करने का कहा है, तो उसके हिसाब से ये इंसाफ को कायम करें। ये काम अदालतों का है। ठीक है, अगर कुछ कानून पार्लियामेंट के बनाए हुए हैं तो उस कानून पे अमल तो करे ना। जो हमारी अदालतें हैं उसके हिसाब से ही इंसाफ दे दें। आज इसने इन लोगों ने जो है वो अदालत ने उसको बड़ा रिलीफ दे दिया और वो उसका फैसला कलअदम जो है वो करार दे दिया, क्योंकि जी वो जवाबदेह नहीं थी। किस लिए जवाबदेह नहीं थी? कि उसके पास कोई पब्लिक होल्डर नहीं था भाई। ओके, लेकिन ये है कि जो उसके एसेड है उसका तो हिसाब देना कि उसके एसेड बने कहाँ से। भाई ने दिया है, बाप ने दिया है, कहाँ से आया है? हस्बैंड की तरफ से आया है, ससुराल की तरफ से आया है? तो वो बताए तो सही ना, कहाँ से आया है। अल्लाह ताला हमें अपने हिफ्ज़ व मान में रखे और इन अदालतों को अल्लाह ताला, और अदालतों में जो जज साहबान हैं बैठे हुए हैं, उनको अल्लाह ताला तौफीक दे कि वो कानून के मुताबिक जो है वो फैसले दें। वही कानून गरीब के लिए रखें, वही अमीर के लिए रखें। जिस केस में एक गरीब फंसा हुआ है उसको भी वही इंसाफ दे अदालत, और उसी केस में जो अमीर फंसा हुआ है उसको भी वही दे इंसाफ। तो बस दुआ कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं हम लोग। बाकी दुख बहुत हुआ है इस बात से कि ये NRO-2 जो है उसकी ये पहली किस्त चल रही है, जिसमें इसहाक डार जो है उसको वज़ीर
سزا یافتہ ہے، مفرور تھا، اور وہ وزیر اعظم کے وہ طیارے میں آیا اور حلف اٹھایا، وزیر خزانہ کا حلف اٹھایا، سینیٹر کا حلف اٹھایا. کیا ہماری دعوتیں ہیں، کیا ہمارا نظام ہے، کیا ہماری ریاست ہے؟ کسی ریاست میں ایسا ہوتا ہے؟ کسی کنٹری میں ایسا ہوتا ہے؟ کیسے ہم ترقی کریں گے؟ ہمارے ملک کیسے ترقی کرے گا جب ایسا ہوگا؟ تو اس کو پھر لے کے آ گئے ہیں کہ 5 سال تم نے وہ خاموشی سے نکالیں، چلو آ جاؤ، 5 سال کا جو بچا ہوا ہے وہ جتنا آپ نے اٹھانا تھا مال اٹھاؤ، آ جاؤ. کیا فائدہ ہے؟ کیا نظام ہے ہمارا؟ دکھ ہوتا ہے اور تو کوئی بات نہیں کر سکتے ہم لوگ. بس اللہ سے دعا ہے، بس انشاءاللہ یہ پی ڈی ایم والے 13 جماعتیں مل کے یا کچھ بھی کوئی پلان بنائے، لیکن میرے اللہ نے جو ہمارے ملک کے لیے، ہمارے لیے جو پلان بنایا ہے نا، انشاءاللہ وہ بہتر ہوگا. جو بھی بنایا ہوگا نظام، جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رکھا ہوگا، انشاءاللہ وہ بہتر ہی ہوگا. اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے. پاکستان زندہ باد، پاک آرمی زندہ باد. اللہ حافظ.